سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں چن اسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اللہ سونا اکرم کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، اکھیاں بکھیاں سون دی تصویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اس مکھر نو جو ٹک لیندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا، مٹھیاں گلاں ہن شمع دے ویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني فزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من حمده ونفخه ونفثه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین،
اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام 10واں سپارہ سورہ توبہ سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی۔ ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کولو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ سفر اسلامی سال دا دوسرا مہینہ ہے اور ان دا آغاز ہے مسلسل حرمت والے 3 مہینے گزر چکے اور یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے دے بارے اندر رب دے قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے کوئی ایسی فضیلت یا شان و عظمت کوئی ایسا معاملہ بیان نہیں کیتا۔ اس وجہ تو اگر اللہ ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نے کوئی چیز بیان نہیں فرمائی تو اپنے کولوں ہی اس مہینے دے بارے اندر کسی قسم دی کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی وہم، ایسے معاملات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ دن رات، یہ ہفتے، مہینے، سال، یہ اللہ ذوالجلال دا ہی معاملہ ہے۔ سارے دے سارے اس نظام نو وہ مالک ہی چلا رہا ہے۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے اس مقام تے جڑی بات نو بیان فرمایا ہے وہ بات امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی اعلان کروایا، فرمایا کہ کہہ دیو، فرما دیو کہ ہرگز سانو کوئی مصیبت نہیں پہنچ دی مگر او جو اللہ نے ساڈے واسطے لکھے ہے، اور وہ ہی ساڈا دوست، ولی، مددگار ہے، اور اللہ تے ہی چاہیے کہ مومن بھروسہ کرن، کسی اور چیز سے نہیں۔ اور ان دے نال نال پچھلے کچھ خطبات دے اندر علامات قیامت دے حوالے نال میں بات کر رہا سی۔ ویسے تو ان دی بڑی تفصیل ہے مگر قرآن اندر، احادیث اندر کوئی ترتیب نہیں۔ قرآن اندر بھی بڑے تذکرے موجود نے اور حدیث اندر بھی بڑے سارے تذکرے موجود نے۔ اہل علم نے 3 قسمیں بنائیاں اور ان 3 قسماں دے وچوں ایک قسم ہے
علامات بعیدہ یعنی وہ نشانیاں، وہ علامتاں جنہ دا قیامت تو بڑی دوری دا معاملہ ہے، یعنی قیامت تو پہلے، بعیدہ دور یعنی بہت دیر پہلے انہاں دا ہو جانا، وہ واقعات دا ہو جانا، انہاں چیزاں دا سامنے آ جانا، اور وہ نشانیاں، وہ علامتاں بڑی مدت پہلے ہو چکی ہیں۔ اور دوسری قسم ہے علامات متوسطہ، یعنی وہ نشانیاں، وہ علامتاں جڑیاں درمیانیاں نے۔ درمیانیاں علامتاں دے وچوں بہت ساری علامتاں، بہت ساری نشانیاں حدیث اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے مختلف انداز دے نال بیان فرمائیاں، اور انہاں چوں وہ نشانیاں کچھ ایسیاں نے جڑیاں پوریاں ہو چکیاں نے، اور کچھ نشانیاں وہ نے جڑیاں اپنے ابتدائی مراحل طے کر چکیاں نے اور اگے گزر رہیاں نے۔ اور یہ نشانیاں اور یہ علامتاں ایسیاں کہ جدوں انہاں دی انتہا ہو جائے گی نا، مکمل ہو جان گیاں، اس وقت پھر بڑیاں علامتاں اور بڑیاں نشانیاں دا آغاز ہو جائے گا۔ اور قرآن اندر زیادہ تر جڑا تذکرہ موجود ہے وہ قیامت دیاں وہ نشانیاں جنہوں علامات قریبہ یعنی قریب دی علامتاں ان دا تذکرہ موجود ہے۔ اور ان دے اندر صرف یہ نہیں کہ اسی اپنے صرف اس محلے نو سامنے رکھیے، اپنے شہر اور ملک نو سامنے رکھیے، کیونکہ رب دا قرآن کسی ایک محلے، ایک شہر واسطے، ایک ملک واسطے نہیں آیا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی بات اور فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا آنا ہی کسی ایک خاص علاقے، ملک، شہر واسطے، پوری دنیا واسطے ایسا معاملہ ہے۔ تو یہ نشانیاں اور یہ علامات اگر جدو بیان کیتیاں جاندیاں اور جدو انہاں دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے، اس وقت یہ ذہن اندر بات بندہ رکھے کہ پوری دنیا تے کیا ایسے ایسے حالات ہو چکے نے، ہو رہے نے، اور یہ نشانیاں کس حد تک پوریاں ہو گئیاں نے، اس بات نو ذہن نشین رکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے جدوں انہاں نشانیاں دا تذکرہ بیان فرمایا، انہاں دیاں علامتاں دا تذکرہ بیان فرمایا، بہت سارے ایسے سوال نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولے بندہ آیا، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا متی الساعہ، قیامت کدوں آئے گی؟ سوال کی کر رہا ہے، قیامت کدوں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جہا جواب دیتا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے بارے اندر تو تے میں دوویں ایک جیسے ہی، تو تے میں دوویں ایک جیسے ہی، نہ تینوں پتہ ہے نہ مینوں پتہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دا جواب کہ نہ ان دے بارے جو تینوں پتہ ہے نہ مینوں پتہ ہے، یعنی جنی دیر تک عرش والے رب نے دسیا نہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتہ نہیں۔ پھر سوالہ جو سوال کیوں دیاں نشانیاں، کچھ علامتیں ہی بیان فرما دیو، ظاہر ہے وہ علامتیں اور نشانیاں بھی کیڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کولوں بیان کیتیاں نے، ایسا معاملہ نہیں۔ وہ نشانیاں اور علامتیں اگر بیان کیتیاں نے تے بذریعہ اللہ دی وحی بیان کیتیاں نے۔ اور اختصار دے نال میں چند باتاں، کچھ تذکرے پہلے ہو بھی چکے نے، لیکن ظاہر تفصیلی باتیں انیاں زیادہ نے، ہر بات دی اگر تفصیل شروع کریے تو بڑا لمبا عرصہ درکار ہے اسی بات واسطے، لیکن اختصار نال چند باتاں دی نشاندہی کراں۔ حدیث دی روشنی اندر اللہ دے قرآن نے بھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زبان نے بھی باتوں کو بیان فرمایا. انہاں باتوں دے وچوں علامات متوسطہ درمیانیاں نشانیاں یا درمیانیاں علامتاں جڑیاں پوریاں ہو چکیاں اور کچھ اپنے ابتدائی مراحل تو گزر رہی نے، اگے جا رہی نے، اور جو ہی انتہا ہوئے گی سمجھو قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں شروع ہون گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بہت ساری باتوں کو بیان فرمایا. توجہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی انہاں باتوں وال بڑے اختصار نال تفصیل اندر نہیں جاواں گا، صرف اشارات کرنا چاہنا چند ایک باتاں دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اندر بات کو بیان فرمایا کہ دنیاوی اعتبار دے نال سب تو زیادہ، دنیا دے اعتبار نال سب تو زیادہ نصیبے والا او بندہ ہوئے گا جو خود بھی کمینہ ہوئے گا اور ان دا باپ بھی کمینہ ہوئے گا. دنیا دے اعتبار نال یہ قیامت دیاں نشانیاں جو درمیانیاں نشانیاں دے وچوں بات ہے. فرمایا کہ سب تو نصیبے والا انہوں سمجھا جائے گا یا او بندہ ہوئے گا جیڑا خود بھی کمینہ ہوئے گا تے ان دا باپ بھی کمینہ ہوئے گا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا لیڈر بہت ہون گے، لیڈر بہت ہون گے مگر امانت دار نہیں ہون گے. کیا یہ رولا پیندا نہیں پیا؟ وہ کہندا وہ کھا گیا، وہ کہندا وہ کھا گیا. یہ معاملات کی نے؟ مگر جس دور اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے خبر دیتی ہے ادو تے ایسا تصور بھی نہیں سی، ایسی سوچ بھی نہیں سی کہ لیڈر بھی اس طرح ہوئے گا، لیڈر بندہ بھی اس طرح دا ہوئے گا کہ وہ امانت دار نہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا کنی مدت پہلے، فرمایا لیڈر بہت ہون گے مگر امانت دار نہیں ہوں گے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا قبیلے اور قوماں دے لیڈر، قبیلیاں دا تے قوماں دا لیڈر آپ نے فرمایا وہ منافق ہون گے، منافق. اور فرمایا رذیل ترین یعنی ذلیل ترین فاسق ہون گے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے جڑا حکم لگا دیتا کہ قوم اور قبیلے انہاں دے لیڈر منافق، اور منافق دیاں چار نشانیاں مشہور نے. امانت دے اندر خیانت، بات کرے جھوٹ بولے، اور اسی طرح وعدہ ان دی خلاف ورزی کرے، لڑائی جھگڑے اندر گال کڈے. فرمایا جندے چے چار نشانیاں وہ پکا منافق ہے. اگر کسی بندے اندر اگر چار نشانیاں ہی پائیاں جان تے حکم میں نہیں لگا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث لگا رہی ہے کہ اگر چار نشانیاں نے تے پکا منافق. اور پھر منافق دا انجام کن نے بیان کیتا ہے؟ قرآن نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم دے سب تو نچلے طبقے چ ہوں گے. کافر اتے ہون گے سزا اندر مگر منافق نیچے ہوں گے. ہے کفر کو معمولی بات نہیں، انکار کرنا سارے معاملات دا، مگر منافق وہ ہے جڑا دھوکھا دے رہا، دھوکھا ظاہری کچھ اور باطنی کچھ. فرمایا قوماں دے قبیلیاں دے لیڈر منافق ہون گے اور فاسق ہون گے، بدترین ذلیل اور فاسق ہون گے، یعنی نافرمان. اور فاسق دا انجام قرآن نے کی بیان کیتا ہے؟ جہنم. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بازاراں دے رئیس یعنی بازاراں دے اندر چودراہٹ کرنے والے، چودھری اور نواب بننے والے لوگ آپ نے فرمایا فاجر ہوں گے، فاجر گناہگار لوگ. او لوگ بازاراں دے رئیس ہون گے، انہاں دا بازاراں دے اندر روب اور دبدبا ہوئے گا کہ جڑے فاجر قسم دے لوگ ہون گے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا پولیس دی بڑی کثرت ہوئے گی. اور دیکھو نا پولیس در پولیس بنی جا رہی ہے.
آ پولیس ہے، آ بھی فورس ہے، آ بھی فورس ہے، آ بھی فورس ہے، بندی جا رہی ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ پولیس دی کثرت ہوئے گی، پولیس زیادہ ہوئے گی، لیکن کیسی ہوئے گی؟ فرمایا جڑی ظالماں دی پشت پناہی کرے گی، یعنی ظالماں دا ساتھ دے گی، ظالماں دا، مظلوماں دا نہیں، ظالماں دا ساتھ دے گی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا پولیس دی کثرت، ظالماں دی پشت بنائی، ظالماں دا ساتھ دین والی، مظلوم دا کوئی خیال نہ رکھن والی، اور ایسے حالات صرف ساڈے ملک اندر نہیں، سوشل نے تو زہر ہے، ساری دنیا نو سامنے کر دیتا ہے نا، سامنے کر دیتا ہے، پوری دنیا نو کہہ دیکھو فلاں جگہ تے کی ہو رہا ہے، فلاں جگہ تے کی ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرام نے فرمایا بڑے عہدے نالائکاں دے کول نہ اہلاں دے کول ہون گے۔ ایک بندہ بڑے عہدے والا جڑا ہے نا، وہ اوندا اہل ہی نہیں، جدوں نہ اہل بندے نو او عہدہ دے دیتا جائے گا کسی بھی طریقے نال، سفارش، پیسہ یا دھوکھا، فریب، چکر بازی، کسی بھی طریقے دے نال اگر نہ اہل نو عہدہ دے دیتا گیا، وہ بندہ اس سیٹ تے کم کرن دا اہل ہی نہیں، تو پھر کی ہوئے گا؟ کیا پھر ترقی ہوئے گی؟ کیا پھر فائدے دا باعث بنے گی یہ چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا بڑے بڑے عہدے نہ اہلاں دے کول ہون گے، اور جدو بندہ کسی بھی مقام تے نہ اہل ہوئے گا تے اگلے معاملات پھر خرابی اور فساد دے کی ہون گے، وہ ساڑھے سامنے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کدی سندر ہی بات بیان فرمایا کہ لڑکے حکومت کر لگ جان گے، لڑکے حکومت کر لگ جان گے، یعنی ادو خرابی دا باعث ہوئے گا تے جتھے عورت حکمرانی کرے اوتھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی کہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی جدو ایرانیہ نے کسرا دی بیٹی نو اپنا بادشاہ بنایا، ایرانیہ نے کسرا دی بیٹی نو اپنا بادشاہ بنایا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلحو قوم ولو امرہم امرا، فرمایا کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جنہ اپنے معاملات ایک عورت سپرد کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حاکم ایک عورت بنا لی، معاملات کو ایک عورت کے حوالے کر دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے یہ بات بیان فرما دیتی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا تجارت زیادہ ہوئے گی، کم نہیں، تجارت زیادہ، مگر تجارت ایسی ہوندی جو فائدہ نہیں ہوئے گا، نفع نہیں ہوئے گا، مندہ ہی مندہ ہوئے گا، نفع نہیں ہوئے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ناپ تول دے اندر کمی کیتی جائے گی، ناپ تول دے اندر کمی کیتی جائے گی۔ اور جرم اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم دے اندر موجود سی، مگر اس قوم دا حال پھر کی ہویا؟ اللہ ذوالجلال نے تباہ و برباد کی تھا، اللہ دے نبی نے روکیا، باز نہ آئے، اور اللہ ذوالجلال نے پھر اپنی گرفت اور اپنی پکڑ دے اندر ایسے لوگوں کو مبتلا کیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دیا نشانیاں دے وچوں یہ نشانی بھی بیان فرمائی۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا پڑھن لکھن دا رواج عام ہوئے گا، یعنی چیزوں لکھیا جائے گا، درج کیتا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ دی ذات گرامی نے فرمایا تعلیم جڑی ہے، تعلیم فرمایا لکھن دا پڑھن دا رواج تے عام ہوئے گا، مگر تعلیم محض دنیا نو حاصل کرن واسطے حاصل کیتی جائے گی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے باتاں بیان کردے اس بات نو بھی بیان فرمایا فقہا دی قلت ہوئے گی، فقہا دین نو سمجھن والے اور دین دے اندر سمجھ بوجھ رکھن والے، آپ نے فرمایا انہاں دی قلت ہوئے گی، علماء نو قتل کیتا جائے گا۔ ایسے کی ایک واقعات ہو چکے۔
فرمایا علماء نو قتل کیتا جائے گا، اور اسی طرح آپ نے فرمایا انہاں تے ایسا سخت وقت آئے گا، علماء تے ایسا دور آئے گا، فرمایا کہ انہاں نو سرخ سونے دے نالوں موت زیادہ پسند ہوئے گی۔ سرخ سونے، ایسے حالات مشکل، فرمایا کہ سرخ سونے دے نالوں موت زیادہ پسند کرن گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک بات نو یہ بھی بیان فرمایا، فرمایا اس امت دے آخری لوگ، اس امت دے آخری لوگ، آپ نے فرمایا پہلے لوگاں تے لعنت کرن گے۔ پہلے لوگاں تے لعنت دا لفظ بولن واسطے انسان نو کئی دفعہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں کسی دے بارے اندر لعنت دا لفظ بول رہا، مندہ لفظ بول رہا۔ یاد رکھو اگر اون دا مستحق نہ ہوئے تو وہ لعنت کرن والے تے لوٹ کے واپس آندی ہے، وہ بندہ خود لعنتی ہوندا ہے۔ پھر جدو جن دے بارے اندر کہہ دیتا ہے اگر وہ اندہ مستحق نہیں وہ لوٹ کے اون دیتے آئے گی۔ لہٰذا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے باتاں بیان کر دیا اس بات میں بھی بیان فرمایا، فرمایا کہ بعد والے لوگ پہلے لوگاں تے لعنت کرن گے، حالانکہ کسی بندے نو اس بات دا کوئی حق نہیں کہ کسی نو لعنتی قرار دے دے، کسی نو برا اور مندہ بولے۔ ہاں یہ بات ہے کہ کتاب و سنت کی بات کردے بندہ کہہ سکتا ہے کہ جس بندے اندر آ چیز پائی جائے، آ خامی، آ کمی، آ کوتاہی پائی جائے، رب دے قرآن نے انہوں اس طرح کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے انہوں اس طرح کیا ہے، یہ مطلب بندہ وہ فتویٰ خود نہیں لگا رہا بلکہ کتاب و سنت کے حوالے کر رہے ہیں کہ جن دے اندر آ کمی اور کوتاہی ہوئے گی، رب دے قرآن دا حکم ان دے بارے اندر آ ہے اور حدیث دا ان دے بارے اندر آ حکم ہے، گویا اللہ اور ان دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا حکم لگا رہے، اپنا حکم نہیں لگا رہا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے یہ بات نو بھی بیان فرمایا، آقا فرماندے نے کہ اچھے بندے نو برا سمجھیا جائے گا اور برے بندے نو اچھا سمجھیا جائے گا، اور آج ایسا کیا ہو نہیں رہا کہ ایسا معاملہ نہیں کہ اچھے نو برا اور برے نو اچھا خیال کیتا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مدت پہلے بات میں بیان فرما دیتا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، فرمایا کہ اجنبی بندہ جنوں بندہ زیادہ جاندا نہیں ان کیا جاندا ہے اجنبی بندہ، آقا علیہ السلام فرماندے نے اون دے نال اچھا سلوک کیتا جائے گا، اون دے نال اچھا سلوک کیتا جائے گا، اور رشتہ دار جڑے نے انہاں دے حقوق نو پامال کیتا جائے گا، رشتہ داراں دے حقوق نو پامال۔ اور ایک بندے نو بندہ جاندا ہی نہیں، زیادہ انہوں سمجھدا ہی نہیں تے انہوں جناب اون دے نال بڑا اچھا سلوک، اچھا تعاون، تے جڑے اپنے عزیز و قارب نے، اپنے رشتہ دار نے، انہاں دے حقوق شریعت نے ادا کرن دا حکم فرمایا، مگر انہاں دے حقوق نو پامال کیتا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی دی اطاعت کیتی جائے گی، بیوی دی اطاعت فرما برداری اور والدین دی نافرمانی کیتی جائے گی، بیوی دی اطاعت، والدین دی نافرمانی۔ ہاں دیکھا جائے اس بات اگر کہ ایک پاسے والدین اور ایک پاسے بیوی دی او بات جڑی واقعتاً درست ہوئے قبول کیتی جائے، یہ نہیں کہ جو کہی جائے سو منی جائے، اور والدین جائز بھی کہتے نظر انداز، مگر آج ایسے حالات کیا سامنے آ نہیں رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا، ٹائم آئے گا کہ بیوی دی اطاعت ہوئے گی، والدین دی نافرمانی ہوئے گی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اس بات میں بھی بیان فرمایا کہ مسجدوں دے اندر شور و غب ہوئے گا، مسجدوں دے اندر شور ہوئے گا، شور۔ اور حدیث اندر ایک بات میں یہ بھی بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا کہ قیامت دی نشانیاں دی وچوں ایک نشانی اے بھی ہے، فرمایا کہ لوگ مسجداں بنا کے اون دے تے فخر کرن گے، مسجداں بنا کے اون دے تے
فخر کریں گے. کیا آج ایسے حالات نہیں کہ بندہ کہنا ساڈی مسجد آ کے دیکھو صحیح, ساڈی مسجد کا جائزہ لو, ساڈی مسجد کو دیکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی مدت پہلے بات نو بیان فرمایا کہ لوگ مسجداں تے فخر کرن گے, فخر. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اس بات نو بھی بیان فرمایا کہ تسی ضرور یہودیاں عیسائیاں دی طرح مسجداں نو سجاؤ گے, یہودیاں عیسائیاں دی طرح مسجداں نو سجاؤ گے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے یہ بات بھی بیان فرمایا زمانہ آئے گا ایسے لوگ ہون گے جڑے دنیا دیاں گلاں مسجداں چ بیٹھ کے کرن گے, دنیاوی باتاں مسجداں دے اندر بیٹھ کے کرن گے, مسجداں دے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا جدو دنیا دیاں گلاں کرن انہاں دے کول نہیں بہنا. کیوں؟ عرش والے رب نو انہاں بندیاں دی لوڑ ہی نہیں. چاہیے کہ مسجد کس کام واسطے؟ اے نماز واسطے. جس مقصد واسطے مسجد سی اج او چیز قلت دا شکار ہے, کمی ہے. نمازیاں دے معاملے اور دین دا تدریس دا معاملہ, پڑھنا پڑھانا, دینی حلقیاں دا ہونا اور دینی معاملات دے اندر مشاورت کرنی, مشورہ کرنا, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, خلفائے راشدین اس وقت ایسا سی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ایسا آئے گا کہ مسجدوں دے اندر دنیاوی گلاں باتاں لوگ کرن گے. اور آپ سے ابھی نو فرما رہے ہیں انہوں نے کول نہیں بیٹھنا عرش والے رب نو, گویا کہ ایسے بندیاں دی لوڑ ہی نہیں. اور ایک حدیث اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا کہ جدوں یہ ٹائم آئے کہ مسجداں نو سجایا جائے گا اور قرآن جیڑا ہے انہوں زیب دادا بنایا جائے گا, آپ نے فرمایا کہ وہ سمجھ لیا کہ ہلاکت دا ٹائم قریب ہے, ہلاکت دا ٹائم قریب ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ طلاقاں دی کثرت ہو جائے گی. طلاقاں دی کثرت حلال ہے, جائز ہے, مگر اللہ دے ہاں انتہائی مبغوض, اللہ دے غصہ دلان والی یہ چیز. مگر صرف ایک شہر دا جائزہ دیکھیا جائے تے ایک مہینے دے اندر یہ نوبتاں کنیاں آندیاں نے, بہت زیادہ کیسز اس وجہ دے اور یہی معاملات چل رہے نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنی مدت پہلے بعد میں بیان فرمایا طلاقاں دی کثرت ہو جائے گی, طلاقاں زیادہ ہو جان گیاں. پھر ایسے معاملات بھی سامنے نے کہ طلاق دین دا شرعی طریقہ اور درست طریقہ دا پتہ ہی نہیں کہ درست طریقہ جائز طریقہ ہے کس طرح, کس موقع دے بندے نو طلاق دینی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں نوبتاں ایتھوں تک کہ تینوں ہی طلاقاں اور لا تعداد ہی طلاقاں, نہ جانے کس طرح دے معاملات ایتھے موجود نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا وقت آئے گا طلاقاں دی کثرت ہوئے گی. اور آپ دی ذات گرامی نے بھی فرمایا نیک لوگ چھپ دے پھرن گے, چھپ کے رہن گے نیک لوگ. اور فرمایا کمینے لوگ جڑے انہوں دا دورہ ہوئے گا, راج ہوئے گا, اور وہ انہوں دی سمجھو بدماشی ہوئے گی. مگر نیک لوگ چھپ کے اپنی زندگی گزارن گے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا لوگ آپس دے اندر فخر کرنے واسطے, فخر بڑائی کرنے واسطے فرمایا اچیاں عمارتاں بنان گے, اچیاں عمارتاں. اور آج ایسا نہیں ہے, ایک بندہ اگر اپنا گھر اچا بنا تے نال دے دی کوشش ہے ہن میں جدوں دوبارہ بنایا اندے تو اچا بنانا اور اندے تو بہتر اور اچھا بنانا ہے. فرمایا لوگ یہ چیزاں کر کے فخر کرن گے, فخر. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا شراب دا نام نبیز, شراب دا نام نبیز جائز ہے. بس راہ نو کھجورا پہ کے بندے نے رکھیا نے تے او پانی ہوندا استعمال کرنا جائز ہے, لیکن فرمایا شراب دا نام نبیز رکھیا جائے گا اور انہوں نبیز نام دے کے استعمال کیتا جائے گا. اور اسی طرح فرمایا سود دا نام بے, یعنی خرید و فروخت نو اللہ نے حلال کیتا ہے, سود نو حرام کیتا ہے.
اور سود کا نام اگر بے رکھا جائے تو کیا یہ حلال ہو جائے گا؟ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا رشوت کا نام ہدیہ مانا تحفہ، اور تحفہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دیو تحفہ لو اندر پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ رب دی رضا واسطے بطور تحفہ کسی نو چیز بندہ پیش کرے تے ظاہر اندر پیار محبت ود ہے، زیادہ ہوتا ہے، جائز ہے، مگر فرمایا رشوت جڑی ہے رشوت ان دا نام ہدیہ اور تحفہ رکھ دیتا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ کی ذات گرامی نے فرمایا انہاں دے اے نام رکھ کے، شراب دا نام نبیذ رکھ کے، سود دا نام بیر رکھ کے، رشوت دا نام ہدیہ رکھ کے انہاں چیزاں نو حلال سمجھا جائے گا، حلال۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا سود، جوا، گانے باجے انہاں دے اے آلات، شراب خوری اور اسی طرح زنا اے چیزاں دی فرمایا کثرت ہو جائے گی۔ سود دیکھ لو معاملہ کنا اج پھر اسلامی ملکاں دے اندر، مسلمان ملکاں دے اندر فرمایا کہ اے چیز سود دی، جوے دی، گانے بجان دے جن آلات نے، اے شراب نوشی اور اسی طرح بدکاری اے چیزاں اگر پوری دنیا دے معاملہ سمجھ رکھیے تے کنی کثرت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں چیزاں دی کثرت ہو جائے گی، کثرت۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی نے فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی، حرامی اولاد بھی زیادہ ہو جائے گی، ان دی بھی کثرت ہوئے گی، حرام بچے پیدا کرنے، ناجائز بچے پیدا کرنے، فرمایا اے چیز دی بھی کثرت ہوئے گی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی نے بڑی مدت پہلے بات کو بیان فرمایا، آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا کہ کھانے دی دعوت دے نال، کھانے دی دعوت دے نال یعنی دعوت دیتی جائے گی کھانے دی، اور کھانے دی دعوت دے نال کھانے پینے دی چیزاں تو علاوہ عورتاں بھی پیش کیتیاں جان گی۔ ایسے ایسے برے حالات، ایسے ایسی قباحتاں، ایسے ایسے جرائم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی نے کنی مدت پہلے بیان فرمائے، اور معاشرے دے اندر نظر دوڑا کے اس بات کو دیکھ لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی نے فرمایا نگہانی اور اچانک موت، نگہانی اور اچانک موت ان دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دی بھی کثرت ہوئے گی، یہ زیادہ ہو جان گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ منگی، پناہ اس بات اچانک موت تو پناہ منگی، لہٰذا فرمایا اے چیز بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی نے ایک بات کو بیان فرمایا حدیث اندر، اگر دیکھا جائے سارے معاشرے نو سامنے رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی دے بات بھی سامنے آتی ہے۔ اور آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ موٹیاں موٹیاں گدیاں تے بیٹھ کے سواری کر کے مسجدوں دے دروازیاں تے آن گے، کی مطلب بڑیاں بڑیاں گاڑیاں، ظاہر بڑیاں بڑیاں گدیاں اندر اندر موجود ہوندی ہیں، فرمایا بڑیاں بڑیاں گاڑیاں گدیاں تے بیٹھ کے لوگ مسجد دے دروازے تک آن گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں دے نال انہاں دیاں عورتاں ہون گیاں، عورتاں، اور انہاں عورتاں نے لباس پایا ہوئے گا، لباس پہنے ہوئے گا، لیکن لباس اتنا بریک اور اتنا تنگ ہوئے گا کہ لباس دے باوجود ننگیاں ہون گیاں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے سر فرمایا کہ بغتی اونٹ دی کوہان دی طرح ہون گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے بارے اندر لچک لچک کے وہ چلن گیاں، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگاں نو اپنی طرف مائل کرن گیاں، اور نال آپ نے فرمایا وہ جنت جانا تے دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں پاؤں گی۔ اگر بے پردگی دا یہ عالم ہوئے اور یہ چیز ہوئے کہ لباس دا معنی ایک پردہ ہے، کہ لباس جڑا انسان دے جسم نو چھپا ہی نہیں رہا، عذاب واضح نے، وہ لباس نو کیا ہی نہیں جا سکتا، لہذا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی نے اس چیز نو بھی قیامت دیا نشانیاں جو قرار دے دیتا، اور فرمایا کہ ایسا بریک اور چست لباس کہ لباس دے باوجود براہ نہ ہونا، فرمایا وہ جنت داخل ہونا دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں پان کیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک بات نو خود بیان فرمایا. آپ نے فرمایا مومن آدمی اونا دے نزدیک وہ جڑے بڑیاں بڑیاں گدیاں تے سوار ہو کے مسجد دے دروازے تک آئے، آپ نے فرمایا کہ اونا دے نزدیک مومن بندہ فرمایا کہ ایک لونڈی تو بھی حقیر ہوئے گا. یعنی مومن بندے دی اونا دے ہاں کوئی وقت نہیں، ایک لونڈی تو بھی وہ حقیر ہوئے گا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زیادہ حقیر اور ذلیل ہوئے گا مومن بندہ انہاں برائیاں نو دیکھے گا، مومن بندہ انہاں برائیاں نو دیکھے گا مگر روک نہیں سکے گا، روک نہیں سکے گا. ایسے حالات ہوں گے برائیاں نو دیکھن دے باوجود روک نہیں سکے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او گناہ وہ برائیاں دیکھ کے اپنے اندر ہی اندر کڑدا ہوئے گا، اپنے اندر ہی اندر یہ دکھ اور تکلیف محسوس کردہ ہوئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو اللہ پاک نے قرآن اندر بات نو بیان فرمایا، فرمایا میرے محبوب کتے اپنے آپ نو تسی ہلاک ہی نہ کر لیا جے کہ اے لوگ تواڈے آنکھیں نہیں لگ رہے، ایمان نہیں لے آ رہے، راہ راست تے نہیں آ رہے، کتاب و سنت دی بات نہیں من رہے تے تسی اس چیز دی وجہ تو اینا دکھ اور اتنی تکلیف محسوس کر رہے جے کہ تسی اپنے آپ نو کتے ہلاک ہی نہ کر لیا. اور ادھر مومن دی نشانی بیان فرمائی. مومن دی نشانی کی فرمایا برائی نو دیکھے گا، حالات ایسے ہون گے کہ برائی دیکھے گا روک نہیں سکے گا مگر اندر ہی اندر وہ کڑدا رہے گا، تکلیف اور دکھ محسوس کرے گا. تے جدو بندہ گناہ دا دکھ محسوس ہی نہ کرے، گناہ کرے انہوں احساس ہی نہ ہوئے میں گناہ کر رہے ہیں، تے کیا اس بندے اندر بھی ایمان ہوئے گا باقی؟ کہ جدو انسان گناہ جڑا ہے گناہ فرمایا کہ مومن دی ایک نشانی اور علامت یہ بھی ہے کہ گناہ انہوں برا لگے نیکی چنگی لگے، نیکی چنگی لگے گناہ برا لگے. تے جدو ایسا معاملہ نہ رہے یہ مومن دی نشانی ایک بیان فرمائی نا کہ مومن دی نشانی گناہ برا نیکی چنگی. تے جدو نیکی چنگی نہ لگے گناہ برا نہ لگے تے ادو معاملہ پھر کی ہوئے گا؟ سمجھو کہ ایمان انتہائی کمزور ہو چکے. اور اللہ پاک دے قرآن نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بڑیاں ساریاں باتوں بیان فرمایا. اور یہ بات کوئی معمولی بات نہیں، یہ بات پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان یا تہر چو نکلی زبان بات کوئی ایک نہیں، بڑیاں ساریاں باتاں موجود نے. اور یہ نشانیاں علامتاں وہ نشانیاں اور علامتاں نے اس وقت انہاں دا تصور اور سوچ نہیں آ سکتا سی دماغ اندر. کچھ عرصہ پہلے نا کچھ عرصہ پہلے جدو حدیث پڑھتے سی نے اس طرح دی حدیثاں پڑھتے سی نا اللہ تے موسیقی گانے دیاں چیزاں عام ہو جان گیاں. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی سی کہ یہ چیزاں عام ہو جان گیاں. ظاہر ادو موبائل نہیں سی، پی ٹی سی ایل سی بس وہ اسی زیادہ، اور یہ موبائل کا ایسا استعمال نہیں سی کہ ادو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی سی کہ آلات موسیقی گانے بجانے دی چیزاں عام کس طرح ہو جان گیاں. لیکن ہون کیا یہ بات سمجھ آندی کیوں نہیں؟ یہ بات سمجھ آندی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ظاہر تھوڑے عرصے کا معاملہ ہے نا، تھوڑا عرصہ پیچھے جائیے تھے معاملہ ہے. تو جی اگر 1448 سال یا اس تو بھی پیچھے جایا جائے تو پھر معاملات کیسے ہوں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور اندر انہاں باتوں کو بیان فرمایا تے واقعتاً صحابہ دے دل دماغ اندر ایسی بات نہیں آ سکتی سی کہ ایسے ایسے حالات بھی پیدا ہون گے مگر پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولوں اللہ پاک نے یہ اعلان کروایا اپنے قرآن اندر، فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے بات نو سمجھاؤ، کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ومولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ ذہن اندر بات رکھ
رکھ لو تصور خیال اندر بات لے آیا جے اس مہینے دے بارے اندر بھی بات کر دے میرے آقا علیہ السلام دیاں باتاں دے وچوں ہی بات ہے اس مہینے دے بارے اندر میرے پاک پیغمبر نے کچھ نہیں فرمایا رب دے قرآن نے کسی فضیلت دا تذکرہ نہیں کیتا لہذا اسی اپنے کولوں نہ فضیلتاں بیان کر سکنے نہ کہاوتاں نہ جھوٹے قصے بیان کر سکنے نہ وہم پرستی دیاں باتاں کر سکنے بات ہو جڑی رب دے قرآن چ آ جائے اور میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی دی زبان دے ذریعے ساڈے تک بات پہنچائے تے بات ہوئے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی حدیث نو نوٹ کر لو میرے آقا علیہ السلام دے کولو ایک صحابی بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے کی فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کان شؤم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے فرمایا کہ اگر بدشگونی ہوندی ففی الثلاثہ ان تیناں چیزاں دے اندر ہوندی اس مہینے نو منحوس خیال کرنا برا خیال کرنا مندہ خیال کرنا یہ ٹھیک نہیں دا میرے آقا علیہ السلام نے تے گل ہی مکا دیتی ہے فرمایا کہ اگر بدشگونی برا معاملہ کسے چیز دے اندر ہوندا تے آقا فرماندے نے او تیناں چیزاں دے اندر ہوندا اور تین چیزاں کی نے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک گھر ایک بیوی تے ایک سواری ایک گھر ایک بیوی تے ایک سواری فرمایا اگر کوئی نحوست والا معاملہ ہوندا تے انہاں تیناں دے اندر ہوندا ایندا مطلب ہے نحوست والا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں نحوست والا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں یہ خیال کرنا جدوں دی یہ گھر آئی ہے برکتاں ہی اڑ گئیاں نے جدوں دی ایک گھر آئی ہے جناب وہ دیاں لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوندیاں جدوں دا میں اس سواری تے آیا جدوں دی سواری لئی ہے ادوں دا کام تھلے نو ہی جائی جا رہا ہے گھاٹے ہی پیندے جا رہے نے اور فرمایا کی ہے میرے پیغمبر نے گھر دا معاملہ سواری دا معاملہ بیوی دا معاملہ فرمایا نہیں نحوست اگر ہوندی انہاں چ ہوندی لہذا نحوست دا معاملہ ہی کوئی نہیں دا اور اسی طرح حدیث دے اندر بات میں بیان فرمایا لا ادوا ولا تیارا ولا حام ولا سفر میرے آقا نے حدیث اندر بات میں بیان فرمایا بیماری بذات خود اللہ دے حکم تو بغیر ایک بندے تو دوجے نو لگ سکتی توجہ ہے ایک بندے تو دوسرے نو لگ سکتی پورا یقین اور ٹھوس معاملہ ہونا چاہیے کیوں اگر ایسا معاملہ ہے تو پہلے نو کتوں لگی پھر ایک تو دوسرے نو جدو میرے آقا نے ویکھیا نا کہ وہ ریوڑ چ بندہ کہندا جی ایک نو خرک پئی سی خارش پئی سی سارے نو پی گئی تے آقا نے فرمایا پھر پہلے نو کتوں پئی سی پاک پیغمبر علیہ السلام نے عقیدے دی صفائی کی تھی نا فوری طور تے فرمایا پہلے نو خارش کتوں پئی اس واسطے ایسا معاملہ نہیں اپنی یعنی اللہ دی منشا مرضی تو بغیر ایک بیماری تجھے نو نہیں لگتی ولا تیارا اور اسی طرح پرندیاں دا معاملہ کوئی کم کرن واسطے جہلی چ پرندہ اڑا کے ویندے سی جے جناب سجے گیا تے کم ٹھیک ہے کھبے گیا تے ٹھیک نہیں یہ کیڑا طریقہ ہے جناب ایک چیز نو اپنان دا پرکھن دا کیڑا طریقہ اور تیر کڈیا تے ویکھیا ہاں لکھیا تے کم کر لیا نہ لکھیا تے نہ کیتا کوئی انداز نہیں میرے آقا علیہ السلام نے اسی طرح اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے تو ان دی روح ایک الو دی شکل اختیار کر کے اڑتی رہتی ہے پھرتی رہتی ہے چکر لاندی رہتی جنی دیر بدلہ نہ لیا جائے آقا فرماندے نے وہم پرستی اگر کالا کتا ویکھ لیا بلی ویکھ لی اور جناب صبح ادھار ہو گیا تو اج خیر نہیں یہ کیڑا طریقہ شریعت نو منن دا رب دی ذات تے بھروسہ کرو یقین کرو کوئی ایسی بات نہیں میرے آقا فرماندے نے وہم پرستی ہے جہلیت دے لوکاں دا کام ساڈا کام نہیں ولا سفر اور سفر دا مہینہ فرمایا اے منحوس نہیں کوئی دن ایسا دس دیو کوئی رات ایسی دس دیو اگر واقعات دیکھے جان تے بڑے سارے موجود نے کہ جس دن ایک جگہ تے خوشی ہے ایک جگہ تے غمی ہے تے غمی والے آکھنے برا ہے تے خوشی والے کی کہیں گے برا ہے
اور جس دریا دے وچوں دریائے بحیر کلزم چو اللہ ذوالجلال نے فرعون اور آل فرعون نو غرق کیتا، اس ہی دن اللہ ذوالجلال نے جناب موسیٰ علیہ السلام تے ان دی قوم نو نجات عطا کیتی ہے۔ ادھر خوشی ہے، ادھر غرق کر دیتا ہے۔ ایسی مسالہ موجود نے۔ کیا لیلہ قدر بڑی عظمت والی رات ہے نا؟ یہ کیا اس رات جڑے نے حادثے نہیں ہوندے؟ چور چوریاں نہیں کرتے، ڈاکے نہیں بجتے، برائیاں نہیں ہوندیاں، سارے کام ہوندے نے۔ حالانکہ رات ہے بڑی برکتاں والی، تے کی اینو خیال کرا جائے کہ رات ٹھیک نہیں؟ کیا رمضان دے مہینے اندر معاملات رک جاندے نے؟ کیا حرمت دے مہینے اسی یہ معاملات چھڑ دیتے؟ کیا نجائز معاملے نہیں ہوئے؟ تے کیا نعوذ باللہ انہاں مہینیاں نو منحوس خیال کیتا جائے؟ اے مالک ایسا ہے۔ اور لوکاں نے تے اتھوں تک کہہ دیتا، اللہ دے نبیاں نو کہہ دیتا، سورہ یاسین اندر اور تذکرے موجود نے، ٹائم نہیں اینا، نبیاں نو کہہ دیتا تسی ہے ہی منحوس جے، نبیاں نو کہہ دیتا، نبیاں نو، تے نبیاں نے کو جواب کی دیتا ہے ساڈے والوں معاملہ نہیں۔ اور تسی اپنے آپ تے غور کرو، اپنے آپ تے نحوست تہاڈی ہے، معاملہ تہاڈا ہے، ساڈا نہیں۔ اور جنہاں نو عرش والا رب چن کے بھیجے تبلیغ کرن واسطے، اپنا پیغام دین واسطے، تے قوم دی بدبختی ایسی کہندی تسی منحوس جے، تسی ٹھیک ہی نہیں۔ اور لوکاں دے کہن نال کوئی منحوس ہو سکدا؟ تے جی اگر منحوس مننا گے تے معاملہ تے بگڑ جائے گا۔ سورہ یاسین اندر بات آندی ہے، اور سورہ اعراف اندر بات آندی ہے، اور مقامات باتاں موجود نے۔ اللہ دے نبیاں نو برا خیال منحوس خیال کیتا گیا، تے کیا لوکاں دے کہن نال ایسا ہو گیا؟ پتہ یہ چلتا ہے جو لوکی کہن او نہیں، جو عرش والا رب کہے میرا پاک پیغمبر فرمائے تھے او بات ہوئے گی، دوسری بات نہیں ہوئے گی۔ لہٰذا اے عقائد نظریات ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ رب دے قرآن نے تے بعد ہی مکا دیتی ہے قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، سانو کوئی دکھ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی پہنچے گی جو عرش والے رب نے ساڈے واسطے لکھ چھڈی ہے۔ جو لکھی ہے عرش والے رب نے وہ ٹل سکتی نہیں، تے جو لکھی نہیں وہ آ سکتی نہیں۔ پورا یقین ہونا چاہیے رب دے قرآن دیا باتاں دا، جو اللہ نے لکھی ہے وہ آ کے رہے گی، تے جو لکھی نہیں وہ کسی طریقے نال بھی آ سکتی نہیں۔ فرمایا ہوا مولانا، وہی ساڈا دوست ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ چاہیدہ کی ہے؟ فرمایا مومنہ نو چاہیدہ بھروسہ کرنا اللہ دی ذات ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اوندے تے کرو جنوں موت آ سکتی، باقی ساریاں چیزاں ختم ہو جان گیاں، برباد ہو جان گیاں، مگر اس ذات تے، اس حی تے، اس زندہ ذات تے بھروسہ کرو جنوں کدے موت آنی نہیں، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لہذا کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں، اگر اتفاقاً چل دیا کوئی برا معاملہ پیش آتا ہے تو بندہ یہ نہ سمجھے یہ ٹائم ہی ٹھیک نہیں سی، یہ دن ہی ٹھیک نہیں سی، یہ رات ہی ٹھیک نہیں سی۔ یہ تیرا اپنا خیال ٹھیک نہیں، تیرا دماغ ٹھیک نہیں، تیرا تصور ٹھیک نہیں، تیری سوچ ٹھیک نہیں۔ انہوں بنان والا چلان والا پیچھے کون ہے؟ عرش والا رب ہے۔ لہذا ایسی بات، ایسی سوچ اور فکر تو پہلے بندے نو انہاں چیزوں تے غور کر لینا چاہیے۔ اور آئندہ انشاءاللہ میں بڑیاں علامتاں دی کوشش کراں گا، اختصار نال کچھ جمعے دے اندر بیان کر دیاں، مگر کوشش کرو کہ بر وقت تشریف لے آؤ، پھر کوئی بات سمجھ بھی آندی ہے، بات شروع کتھوں ہوئی، بات اختتام کی ہویا، بیان کی ہویا، جدو آنا برائے نام ہے تو پھر سمجھ بھی برائے نام آئے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ایسی توفیق عطا کرے، کتاب و سنت نو سمجھن دی ایسا ذوق اور شوق اور فکر اللہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سونیا